بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 611 ملاحظہ فرمائیں۔ نیشنلٹی لی ہوگی تم نے یا تمہارے والدین نے، تم پیدائشی طور پر فرنچ ہو گئے۔ میں اس سوال کا مقصد نہیں سمجھا۔ مقصد تو کچھ نہیں، تم نسلاً یورپی نہیں ہو، تمہارا تعلق کسی علاقے سے رہا ہوگا، تمہارا لہجہ بھی یہی بتاتا ہے۔ میں نے اعتراف کیا، بالکل صحیح اندازہ ہے تمہارا، مجھے تمہاری صورت بھی دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ مینیجر اپنے پہلے اندازے کی کامیابی پر مسرور ہو کے بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے فلم سازی سے پہلے اداکاری کی ہو؟ اسکرین کے سوا کہاں دیکھ سکتا تھا میں نے کافی کا آخری گھونٹ حلق سے اتارا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ فلمیں ایسی نہیں تھی کہ انڈیا میں ان کی نمائش کی جائے، کچھ ڈاکومنٹری تھی یا آرٹ مووی۔ پائلٹ میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بل کی ادائیگی کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن مینیجر نے بڑے اصرار کے ساتھ انکار کیا۔ آپ مہمان تھے میری خوش قسمتی۔ اسی وقت ایک ویٹر نمودار ہوا جو ہیلی کاپٹر میں ایشیائی خورد و نوش لے کر گیا تھا۔ اس نے مینیجر کے کان میں کچھ کہا۔ کیا اگروال؟ مینیجر نے چونک کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہے یا نظر؟ سر آپ خود چل کر دیکھ لیں، ویٹر نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، اخبار کی تصویر سے ملا لیں۔ اب پائلٹ نے میری نظر کا اشارہ پا کے کہا، کیا بات ہے مینیجر صاحب؟ سر اس ہیلی کاپٹر میں اور کون ہے؟ ویٹر نے کہا، مجھے شک ہے۔ کیا شک ہے؟ پائلٹ نے تیز لہجے میں کہا، شک یہ ہے کہ ڈاکو اگروال اس میں موجود ہے۔ ویٹر نے بے خوفی سے کہا، شک کیا یقین ہے؟ ڈاکو اگروال کون ہے؟ پائلٹ نے خفگی سے کہا، اس کا میرے ہیلی کاپٹر پر کیا کام؟ اب مینیجر نے ایک اخبار اٹھا کے پائلٹ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اس شخص کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے اس نے خود دیکھا ہے۔ پائلٹ کی نظریں تصویر پر جم گئی تھی اور وہ اخبار میں دیے ہوئے سرکاری اشتہار کا متن پڑھ رہا تھا۔ میں اس کی صورت پر رونما ہونے والے تغیرات کا مشاہدہ کر رہا تھا اور یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ اب مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ پائلٹ کو موقع دینا چاہیے کہ وہ خود صورتحال سے نمٹ لے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ وہ اقرار کرتا تو اس جرم میں اپنے ملوث ہونے کا اعتراف کرتا، بعد میں اس کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اسے ڈاکو اگروال کے فرار کی سازش میں شریک سمجھا جاتا اور وہ کبھی ثابت نہ کر پاتا کہ ڈاکو اگروال سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ نہ اس نے اگروال کو اس ہیلی کاپٹر میں نکالے جانے کا بھاری معاوضہ وصول کیا تھا، وہ تو اگروال کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پولیس یہ سب نہ مانتی اور اس سے سب کچھ منوا لیتی، اس کی نوکری بھی جاتی اور جیل جانے سے بچنے کے چکر میں وہ کنگال ہو جاتا۔ یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ پولیس اس کے ساتھ سارے خاندان کو تفتیش میں شامل کر لیتی اور اسے یقیناً معلوم تھا کہ ایسے معاملات میں زیر تفتیش افراد کا کیا حشر کیا جاتا ہے۔ پائلٹ نے فوراً خود کو سنبھال لیا، تم نے ٹھیک کہا تھا، اس شخص کی آنکھیں بھی خراب ہیں۔ سر ایسی بات مت کریں، شٹ اپ، اپنے جہاز کے مسافروں کو تم سے بہتر میں جانتا ہوں۔ پائلٹ نے اخبار پھینک دیا، یہ کوئی اور شخص ہے، یہ وہی شخص ہے۔ ویٹر اڑ گیا، اس لیے وہ نیچے نہیں اترا۔ نیچے تو کوئی بھی نہیں اترا، اس کے علاوہ بھی بہت سے مسافر ہیں، 3 عورتیں ہیں، ایک یہ ہیں، ان کے دوسرے ساتھی ہیں۔ پھر وہ کس کا ساتھی ہے؟ اب میں نے مداخلت کی، میں نے فرنچ میں کہا، آخر یہ کیا شور ہے؟ کس بات پر بحث کر رہے ہیں آپ سب لوگ؟ مینیجر نے اخبار مجھے دکھا کے کہا، اس ویٹر نے اپنی آنکھوں سے ڈاکو اگروال کو ہیلی کاپٹر میں دیکھا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، ڈاکو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سب میرے ساتھی ہیں، میری مدد کر رہے ہیں، جہاز میں نے چارٹر کیا ہے۔ مینیجر نے سر کھجا کے کہا، اچھا، اگر میں خود ان سب سے مل کر تصدیق کر لوں؟ اس کے لیے تم کو پائلٹ کی اجازت کی ضرورت ہوگی، تم تلاشی لینے کے مجاز نہیں، اس سے بات کرو، میں نے کہا۔ مینیجر نے پائلٹ کی طرف دیکھا، میں خود دیکھوں گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ پائلٹ بگڑ گیا، کیا قانونی اختیار ہے تمہارے پاس؟ تم ایک ریسٹورنٹ کے مینیجر ہو، پولیس افسر نہیں۔ جب تمہیں یقین ہے کہ وہ اگروال نہیں تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ مینیجر نے کہا، ڈرتا کون الو کا پٹھا ہے؟ یہ میری عزت کا سوال ہے۔ اگر میں اس وقت تمہارے گھر میں گھس کر چوری کا مال برآمد کرنے کی کوشش کروں تو تم مجھے اجازت دو گے؟ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے۔ تم اتنا سنگین الزام عائد کر سکتے ہو مجھ پر، اور میرے مقابلے میں ایک ویٹر تمہارے لیے زیادہ قابل اعتبار ہے؟ یہ انسلٹ ہے میری۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، اوے گولی مارو یار کو، میں نہیں یار تمہارا، ایک ذمہ دار پائلٹ ہوں۔ اس کے علاوہ تم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری ایک احمقانہ حرکت سے
کتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ایک غیر ملکی فلم ساز ادارے کی چارٹر فلائٹ ہے، مجھے تو اس کے بھی غیر ملکی ہونے میں شک ہے۔ مینیجر مجھے دیکھ کر بولا، شک ہے تو پھر بلا لو پولیس کو، بعد میں خود بھگتنا جب سفارت خانے والے آ جائیں گے اور یہ معاملہ پہنچ جائے گا بہت اوپر، وزارت خارجہ اور داخلہ تک۔ یہ سرکاری مہمان ہے مینیجر صاحب، ان کے ساتھ پنگا مت لو۔ یک لخت مینیجر کو احساس ہو گیا کہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے وہ مصیبت میں پڑ سکتا ہے۔ وہ محض شک کی بنیاد پر اتنا بڑا قدم اٹھانے سے ڈر گیا۔ اس نے ویٹر کو جھاڑا، چلو اپنا کام کرو، اگروال کی اولاد۔ سر وہ اگروال نہیں تو پھر اس کا جڑواں بھائی ضرور ہے، ویٹر نے طنز امیز تمسخر کے ساتھ کہا۔ آپ خود دیکھ لیتے، اوے دفع ہو جاؤ، مینیجر نے گرج کر کہا۔ مت دیکھا کرو اتنی فلمیں کہ ہر جگہ فلمی اتفاق نظر آنے لگے، پاگل ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ ویٹر پاگل نہیں تھا، یہ اس کی نظر کا بھی قصور نہیں تھا اور کوئی فلمی اتفاق بھی نہیں تھا، لیکن ایک پائلٹ اور ایک فرانچ بولنے والے کے سامنے اس کی کیا اوقات تھی۔ وہ غیر معتبر ٹھہرا اور دھتکارا گیا۔ ہم مینیجر کی معذرت قبول کر کے اور اس کی میزبانی کا شکریہ ادا کر کے روانہ ہو گئے۔ تاہم اب میرے دماغ میں خطرے کی لال بتی روشن ہو گئی تھی اور میرا سارا اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اگر بعد میں اس شوریدہ سر ویٹر نے مینیجر کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے یقین میں کس حد تک حق بجانب تھا تو عین ممکن ہے مینیجر اپنے شک سے پولیس کو آگاہ کر دے۔ قانون کی مدد کے لیے شک کا اظہار کوئی جرم نہیں سمجھا جا سکتا، اسے بے جا الزام تراشی نہیں قرار دیا جا سکتا، اور نہ حد تک عزت۔ میں نے ہیلی کاپٹر کے پرواز کرتے ہی اپنے خدشات سے غالب اور اگروال کو آگاہ کیا۔ اگروال گالیاں بکنے لگا۔ مجھے بھی اس ویٹر کی باتوں نے شک میں ڈال دیا تھا۔ سانوری نے سپاٹ لہجے میں کہا، اسے واپس جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، تم نے میری بات نہیں مانی، اسے ہم کیسے روک سکتے تھے؟ نازو نے کہا، اسے مہمان بنا کے رکھنا ضروری نہیں تھا، جہاز کے اٹھتے ہی ہم اسے بھی کہیں گرا دیتے، شہر سے باہر کسی جنگل میں، اس سے ہم زیادہ مصیبت میں پڑ جاتے۔ نازو نے کہا، یہ بحث مت کرو، سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ پائلٹ نے ہیڈ فون اتار کے رکھے اور پلٹ کے بولا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا، تم سب تو عادی اور پیشہ ور مجرم ہو، جیب کاٹنا، گلے کاٹنا اور پھر جیل کاٹنا سب آسان کام ہے تمہارے لیے، مارا تو میں کیا، مجھے بھی تمہارا ہی ساتھی سمجھ لیا جائے گا، کیا تم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتے؟ اگروال بولا، ثابت تو سب بعد میں ہوگا، پہلے تو میری اڈیاں چکنا چور کر دے گی پولیس، میری کھال میں بھس بھر دے گی کہ تم نے اگروال کو فرار میں مدد دی، کتنا پیسہ لیا اور کہاں ہے وہ پیسہ، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، جب اخبار میں میرے نام کے ساتھ میرے کارنامے کا ذکر آئے گا میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ پائلٹ غم و غصے کے جذبات سے اتنا مغلوب تھا کہ رونے کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، تو اور کیا کروں، خودکشی کر لوں؟ وہ چلانے لگا، میرے ساتھ دھوکا ہوا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی کام خلاف قانون نہیں کیا تھا، کتنا سنگین الزام آ گیا مجھ پر، تم نے جھوٹ بول کے ہیلی کاپٹر حاصل کیا اور زبردستی کی میرے ساتھ، تم سب۔ میں نے دھاڑ کر کہا، بکواس بند کرو اپنی اور میری بات سنو، مجھے احساس ہے کہ تم پر بلا وجہ مصیبت آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، پھر یہ قبل از مرگ واویلا کس لیے؟ تمہیں الزام سے بچا لیں گے ہم، مگر کیسے؟ وہ فریادی لہجے میں بولا، کنٹرول ٹاور سے بات کرو۔ میں نے کہا، ان کو بتاؤ کہ تمہارے ہیلی کاپٹر کو اگروال اور اس کے ساتھیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، انہوں نے دھوکے سے جہاز کو چارٹر کیا تھا، اور تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ مسافر کون ہے؟ پھر اگروال نے ریوالور نکال لیا۔ میرا نام لینے کی ضرورت نہیں، اگروال نے کہا، بکو مت، ہم سب کے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔ مجھے مروا کے؟ وہ چیخ کر بولا، تم تو ویسے بھی مرنے والے تھے، اب زندگی کے دوسرے چانس کو اپنی بے وقوفی سے ضائع مت کرو۔ میں نے کہا، ورنہ میں تمہیں مار کے نیچے پھینک دوں گا، تمہیں بھی اور تمہاری اس پاگل محبوبہ کو بھی جس نے اپنی عزت، تابرو اور زندگی سب تمہاری خاطر داؤ پر لگا دیا۔ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا کو بھی تم جیسے شخص کے اس انجام پر افسوس نہیں ہوگا، خوشی ہوگی، اور اس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، تمہاری لاش مل جائے گی اور ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہمیں کہیں بھی چھوڑ کے واپس چلا جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح اپنی بہادری، حاضر دماغی اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے اس نے ڈاکو اگروال کو موقع پاتے ہی نیچے دھکیل دیا۔ جو عورت اس کے ساتھ تھی وہ خود ہی اس کے پیچھے کود گئی۔ پھر پائلٹ کو سزا نہیں ملے گی، انعام ملے گا۔
اس کی بدنامی نہیں ہوگی، عزت افزائی ہوگی، ہر جگہ تعریف ہوگی۔ یہی ایک طریقہ ہے جس میں تمہارے سوا ہم سب کے لیے تحفظ اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں ایسا ہی کروں۔ سامری کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ مجھ سے نفرت کے جذبات اتر آئے تھے۔ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ پائلٹ کا رد عمل اس کے برعکس اطمینان کا تھا، اور اسے اگروال جیسے ڈاکو کا ڈر نہ ہوتا تو وہ اصرار کرتا کہ میں ایسا ہی کروں۔ اس نے بے بسی سے کہا، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، اور نہ مجھے قانون اور فرض کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا شوق ہے۔ مجھے معلوم ہے یہاں اس کا کسی کو صلہ نہیں ملتا، مرنے والا مر جاتا ہے۔ رونے والوں کو ایک میڈل دے کر سب بھول جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف تھا جس نے ملکوں، قوم، مسئول اور انسانیت کے لیے جان دی۔ ٹھیک ہے مسٹر پائلٹ، تمہاری جان کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ اب تم کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرو اور میری ہدایت کے مطابق عمل کرو۔ پائلٹ نے پھر جبل پور کے کنٹرول ٹاور سے مواصلاتی رابطہ بحال کیا اور انہیں فلائٹ کوڈ بتا کے اپنی پوزیشن سے آگاہ کیا۔ ہیلو کنٹرول، میں بہت مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ انجن میں خرابی ہو گئی ہے کوئی؟ نہیں، تقدیر کی خرابی ہے۔ پھر بھگوان سے رجوع کرو، میں نے لہجہ اور آواز بدل کے کہا۔ ڈائیلاگ مت بول۔ یہ کون ہے؟ کنٹرول نے کہا۔ یہ ڈاکو اگروال ہے، پائلٹ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، جو کل جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کو بتا دے کہ اگروال کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، میں نے گھرا کر کہا۔ اگروال موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ گڈ گاڈ، یہ اگروال ہے؟ یہ تمہاری ہیلی کاپٹر میں کیسے پہنچا؟ کنٹرول سے بات کرنے والا بدحواس ہو کے بولا۔ بتا دے اسے کہ اگروال کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ پائلٹ نے کہا، دیکھو، اگروال نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہیلی کاپٹر لیا تھا، فرضی نام سے۔ میں تو اسے نہیں پہچانتا تھا۔ پرواز کے بعد انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں فلائٹ شیڈول بدل دوں، نیپال کی بجائے کلکتہ چلوں۔ میں کیا کرتا؟ میں نے خوفناک آواز میں کہا، ہماری مرضی کے خلاف کچھ کرتا تو تیری لاش بھی نہ ملتی۔ اگروال، مسٹر اگروال، آپ مجھے پائلٹ سے بات کرنے دیں، کنٹرول نے کہا۔ بڑی مہربانی ہوگی۔ میں مجبور تھا جبل پور میں اترنے پر، وہاں سے ابھی فیول لیا تھا میں نے، پائلٹ نے کہا۔ اس وقت کیوں نہیں بتایا تھا تم نے؟ میں نے دھاڑ کر کہا، ہماری مرضی کے بغیر یہ ایک لفظ بھی بول سکتا تھا؟ پائلٹ نے کہا، ان کا ایک آدمی میرے ساتھ تھا اور وہ مسلح تھا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس دستی بم ہے اور مشین گن۔ کنٹرول ٹاور سے بولنے والا خاصا پرسکون آدمی تھا اور اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش میں کامیاب تھا۔ مسٹر اگروال، اگر آپ خود سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ ہاں، سب سن لو اچھی طرح، میں نے ڈاکو کے خطرناک لہجے میں کہا۔ اب ہم اسے پھر نیپال کی طرف لے جا رہے ہیں۔ خبردار جو کسی نے ہمارا راستہ روکا، سب کو بتا دو کہ ہم پائلٹ کو بھی گولی مار دیں گے اور جہاز بھی تباہ کر دیں گے۔ پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا، ہم ہیلی کاپٹر کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ پائلٹ نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے نیپال کے لیے کلیئرنس چاہیے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ان کی ہر مانگ پوری کی جائے ورنہ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک رہے گا، کنٹرول نے کہا۔ ہمیں کوئی ایئرپورٹ پر روکنے کی غلطی نہ کرے ورنہ بہت لوگ ہلاک ہوں گے۔ اگروال ایسے ہاتھ نہیں آئے گا کسی کے، میں نے اسی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کنٹرول نے کہا، ایمرجنسی میں کلیئرنس دی جا رہی ہے۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے ورنہ میں مارا جاؤں گا، پائلٹ بولا۔ ضرورت پڑنے پر میں پھر رابطہ کروں گا۔ جب اس نے مائکرو فون بند کیا تو میں نے کہا، گڈ، تم تو میری توقع سے زیادہ سمجھدار ثابت ہو رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے بلف کھیلا ہے، تم نیپال کی طرف جانا نہیں چاہتے، پائلٹ نے کہا۔ رائٹ، ہم اپنی منزل نہیں بدلیں گے، تم ہیلی کاپٹر کا رخ کلکتہ کی جانب رکھو اور ہمیں پوزیشن بتاتے جاؤ، میں نے کہا۔ اب اندازاً کتنا سفر باقی ہے؟ اس نے گھڑی دیکھی اور پھر ایک چارٹ پر نظر ڈال کے بولا، اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو شاید 4-5 گھنٹے میں ڈم ڈم پہنچ جائیں گے۔ کلکتہ کا ایئرپورٹ ہے، رات 8 بجے، اور اگر ہم رفتار بڑھا دیں 1 گھنٹہ نکالا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ رفتار پر فیول بھی زیادہ خرچ ہوگا، جتنا فیول ہمارے پاس ہے وہ کافی ہونا چاہیے ورنہ راستے میں کہیں اترنا پڑے گا۔ میں نے کہا، نو، اب کہیں اترنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے بعد خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں ہم سب باصابی کشیدگی میں مبتلا آسمان اور زمین کے نظاروں میں خطرہ دیکھتے رہے۔ وہ خطرہ جو بظاہر کہیں بھی نہ تھا مگر کسی لمحے کہیں سے بھی اچانک نمودار ہو سکتا تھا۔
اوپر پھیلے ہوئے نیلے آسمان پر تیرنے والے بادلوں میں سے، اجلی دھوپ میں سے، یا زمین کی مٹیالی اور سرسبز فضا میں سے میں خلا کو دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا سوائے تاریک امکانات کے۔ کہیں اچانک فوجی طیارے نانمودار ہو جائیں اور ہیلی کاپٹر کو نیچے اترنے پر مجبور نہ کر دیں۔ اب تک فضا کی وسعت کو کھنگالنے والے دیکھ چکے ہوں گے کہ ہیلی کاپٹر کا رخ نیپال کی جانب نہیں ہے۔ پائلٹ کو زمین سے بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی جا سکتی ہے اور اترنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ قانون کی طاقت اور اختیار رکھنے والے اس قسم کی صورتحال میں کیا کریں گے؟ کیا وہ ایک مفرور مجرم کو نکل جانے دیں گے جس نے نظام انصاف کے مضبوط حصار کو ریت کی دیوار سمجھ کر گرا دیا ہے؟ یہ پورے نظام انصاف کے منہ پر تمانچہ تھا کہ وہ کسی ملزم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اس سے حکومت کی عزت پر خرف آتا ہے۔ پھر کیا وہ ایک ہیلی کاپٹر اور ایک مجبور پائلٹ کو اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے قربان کر دیں گے؟ ایک آدمی اہم ہے یا ایک نظام کی شکست؟ شاید میری طرح بھی غالبی خیالات کی دہشت میں سرگرداں تھا۔ ناظر گل اپنی اپنی امیدوں کے گلشن کو مایوسی کی خزاں اور بادم سموم سے بچانے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ وہ ماضی سیال خال سے مستقبل کے راستوں پر گم کردہ راہ مسافروں کی طرح بھٹک رہی تھی، اور سب کے خیالوں کا محور ایک ہی تھا: اب کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ جو تھا نہیں، جو ہے نہ ہوگا۔ وہ سب کہاں ہیں جو ہم سفر تھے، جو اپنی تقصیر سے بے خبر تھے، جو مٹ گئے ہیں غبار ہو کر، فریب راہ کا شکار ہو کر؟ میں نے محسوس کیا کہ اچانک ہم سب کی شخصیت کی دیواروں میں رکھنے پڑ گئے ہیں، مایوسی اور عدم اعتماد کی بد دلی اور احساس سے محرومی کے۔ ہم بدل گئے ہیں، ہم وہ نہیں رہے جو کبھی گردش ایام اور سختی حالات کی انتہا میں بھی یقین سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ ستمہائے روزگار اور گردش دوران جن کے لبوں سے مسکراہٹ انداز سے شوخی اور اعتبار سے زندہ دلی نہیں چھین سکتی تھی، ہم بدترین مشکلات اور آزمائشوں کے حصار میں قید ہو جاتے تھے، تب بھی ہنستے کھیلتے نظر آتے تھے۔ ہمارے دشمن اس شوخی گفتار سے چراغ پا رہتے تھے، ہمیں جو کر کہتے تھے اور دل ہی دل میں پیچو تاب کھاتے تھے کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ پریشان ہونا کی نہیں جانتے۔ لیکن اب شاید شکست نے ہمارے اعصاب کو توڑ دیا تھا۔ ایک دوسرے کی رفاقت کا احساس بھی ہمارے دل سے احساس ضیاں کو مٹانے میں ناکام تھا۔ ہم مستقبل میں روشنی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے، یا وقتی طور پر اندھیرے کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ ہم سب خاموش تھے۔ 7 بجے کے قریب سورج غروب ہونے لگا تو میں نے نیچے دیکھا۔ منظر کچھ بدلا ہوا لگتا تھا۔ دور افق کے ساتھ ہی سمندر کی لکیر مل رہی تھی، مگر نیچے زمین کا رنگ گہرا سبز ہو گیا تھا۔ یہ خلیج بنگال ہے، پائلٹ نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ گویا ہم بنگال کی سرحد کے قریب ہیں۔ پائلٹ نے اقرار میں سر ہلایا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ سفر کسی کی مداخلت کے بغیر خیر و عافیت کے ساتھ پورا ہو گیا تھا، اور اب ہم اپنی منزل کی قربت کو محسوس کر سکتے تھے۔ اوپر کی پرسکون فضا کو دیکھ کر یہ خیال ہی نہیں آتا تھا کہ نیچے زمین پر فساد جاری ہے، اور سیاست کے شکاری انسانوں کے خون سے تاریخ کا وہ باب لکھ رہے ہیں جو آنے والے وقت کے مورخ کو حیران کر دے گا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ اسلام کے نام پر متحدہ پاکستان کہلانے والے 2 ملکوں میں کیسے بٹ گئے؟ مسلمانوں نے اپنے ہم وطن مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کیوں اٹھائے؟ اس نفرت کا بیج کس نے بویا اور کس نے نفرت کی اس کھیتی کو پروان چڑھایا؟ ایسے انگنت سوال ہوں گے جن کا صحیح جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ جواب تو بہت ہوں گے، تعویلیں بہت ہوں گی۔ اسباب کی دنیا میں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہر زاویے سے کوئی دلیل یا جواز ضرور دیں گے، مگر سچ تو صرف سچ ہوتا ہے اور کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کبھی لکھا نہیں جاتا اور تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تاریخ اس لیے سب سے زیادہ مظلوم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مورخ انصاف نہیں کرتا۔ غیر جانبداری سے واقعات کا ریکارڈ شاید صرف خدا کے پاس ہوگا۔ پائلٹ نے کہا، مجھے اب ڈم ڈم کنٹرول ٹاور سے کلیئرنس لینی چاہیے۔ میں نے چونک کر کہا، نہیں، انہیں اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ پائلٹ نے پریشانی سے کہا، لیکن یہ وار زون ہے، ہم ریڈار سے چھپ نہیں سکتے، ہمیں سپاٹ کر لیا گیا ہوگا۔ میں نے کہا، جہاز کو نیچے لے جاؤ جہاں تک ممکن ہو۔ یہاں؟ پائلٹ نے نیچے جھانکا۔ جنگل میں؟ کوئی صاف جگہ تلاش کرو۔ میں نے کہا، کوئی میدان یا کھیت، پلے گراؤنڈ۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترتا گیا۔ ابھی اندھیرا پوری طرح غالب نہیں آیا تھا، مگر بلندی سے زمین پر گہرے سائے پھیل چکے تھے۔ میں نے دوربین سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔
پائلٹ بہت کم بلندی پر تھا اور جھک کر نیچے دیکھتے ہوئے موزوں جگہ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے بہت سے گاؤں دیکھے جن کے درمیان تالاب تھے یا جھیلیں اور ندی نالے تھے جو ان جھیلوں سے نکلتے تھے یا ان میں شامل ہو جاتے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک بہت کم تھی اور جگہ جگہ پل نظر آ رہے تھے، مگر ابھی تک اس علاقے میں نہ فوجی گاڑیاں نقل و حرکت کرتی دکھائی دے رہی تھی، نہ جنگ کے آثار۔ کہیں سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا اور دھماکوں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک مجھے گھنے درختوں کے ختم ہوتے ہی ایک ہموار کی تہہ زمین نظر آیا۔ میں نے پائلٹ کو دوربین دی اور اسے حکم دیا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو اس جگہ اتارنے کی کوشش کرے۔ اسی وقت بڑی آواز کے ساتھ 2 فوجی طیارے ہمارے اوپر سے گزرے۔ ان کی گن گرج نے گل اور نازوں کو دہشت زدہ کر دیا۔ جلدی کرو، ایسا نہ ہو ہم سے کوئی شناخت کرانے کو کہے یا دشمن سمجھ کر نشانہ بنا لے، میں نے کہا۔ ہیلی کاپٹر ایک دم نیچے آ گیا۔ میں نے دوربین سے آس پاس کے علاقے کا جائزہ لیا۔ میدان کے چاروں طرف کچے جھونپڑے دکھائی دے رہے تھے، ان میں رہنے والے گھروں سے نکل کے منہ اٹھائے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ہموار کی تہہ زمین دان کے کھیت تھے۔ پائلٹ نے کہا، ہیلی کاپٹر یہاں نہیں اتر سکتا۔ کیوں نہیں اتر سکتا؟ میں نے کہا، اس کے پہیے کیچڑ میں دھنس جائیں گے، زمین نرم ہے، اس میں پانی کھڑا ہوگا۔ پائلٹ نے کہا، تم میں سے ہی کود جاؤ، بلندی زیادہ نہیں ہے، میں ہیلی کاپٹر کو اسی جگہ رکھوں گا، لیکن 20-25 فٹ سے ہم کیسے کود سکتے ہیں؟ میں نے کہا، اور یہ 2 عورتیں؟ کچھ نہیں ہوگا، پائلٹ نے کہا، دان کے کھیت اور نرم گیلی مٹی میں چوٹ نہیں آتی۔ موچ تو آ سکتی ہے، میں نے کہا، کوئی اور جگہ دیکھو۔ اتنا وقت نہیں ہے، وہ چلانے لگا، ابھی جو فوجی طیارے گزرے تھے انہوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر اب فضا میں اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے اوپر والے پنکھے کے بلیڈ گھومنے سے تیز ہوا نیچے آ رہی تھی اور وہاں کے پودوں میں لہریں سی اٹھ رہی تھی۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا تو اس نے تائید میں سر ہلایا اور بولا، ہم یہ موقع گنوا نہیں سکتے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو پہلے تم۔ غالب نے ہیلی کاپٹر کے دروازے میں رک کر دیکھا اور پھر باہر چھلانگ لگا دی۔ میں نے اسے وہاں کے کھیت میں سیدھا اترتے دیکھا۔ کیچڑ میں کودنے سے اس کے سب کپڑے خراب ہو گئے تھے، مگر خود اسے نرم زمین کی وجہ سے جھٹکا نہیں لگا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا، ایک زنانہ بنڈل پھینک دو، اس نے چیخ کر کہا، مگر میرے کانوں تک اس کی آواز انجن کی پھٹ پھٹ کے شور میں مشکل سے پہنچی۔ چلو نازو، ہیرو نیچے بائیں پھیلائے کھڑا ہے، میں نے کہا۔ مجھے کیچ نہیں کر سکتا تمہارا ہیرو، نازو نے کہا، اور بلا جھجک دروازے سے کود گئی۔ غالب واقعی اسے کیچ نہیں کر سکا کیونکہ وہ غالب کے اوپر گری تھی۔ پھر وہ دونوں دان کے کھیت میں گرے تھے۔ ان کی حالت ایک جیسی خراب ہو گئی تھی۔ کھیت میں پانی کھڑا ہوا تھا، وہ سر سے پاؤں تک کیچڑ میں بھر گئے تھے اور اب ان کی زبانی جنگ چھڑ چکی تھی، مگر آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ گل نے چھلانگ مارتے ہوئے سخت بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ مجبوراً میں نے اسے اٹھا کے نیچے پھینکا اور غالب نے اسے منہ کے بل کیچڑ میں گرنے سے تو بچا لیا، لیکن وہ خود کو نہ سنبھال سکا۔ نتیجہ یہ کہ وہ دوسری بار گل کے ساتھ کیچڑ میں گرا۔ پھر میں نے ہیلی کاپٹر میں رکھا ہوا سامان نیچے گرایا۔ اب شاملی کی باری تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پہلے اگروال اترے گا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ میں غصے کو پی گیا۔ چلیے اگروال صاحب۔ مجھے حیرانی ہوئی جب اگروال نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں یہاں اترنے کا۔ تو پھر کیا ہے تمہارا ارادہ؟ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم جاؤ، وہ بولا۔ میرے اور تمہارے راستے پہلے ہی الگ تھے، تم زبردستی میری راہ میں حائل ہوئے، اب نہ تمہیں میری ضرورت ہے نہ مجھے تمہاری۔ پائلٹ نے پریشان ہو کر کہا، اگروال مجھے اکیلا واپس جانے دو۔ تمہارے ساتھ میرا معاہدہ یہ تھا کہ تم ہمیں نیپال پہنچاؤ گے، شاملی نے کہا، لیکن خود تم نے نیپال کی بجائے کلکتہ، ہم نے نہیں، ان لوگوں نے تمہیں مجبور کیا تھا، اگروال نے کہا۔ میں اب نیپال نہیں جا سکتا۔ نیپال کیوں نہیں جا سکتے؟ تمہارے لیے سب راستے کھلے ہوئے ہیں، اگروال بولا۔ جیسے تم نے پہلے راستہ بدلا تھا ایسے ہی اب پھر بدل دو، ہم ادائیگی کریں گے۔ بات ادائیگی کی نہیں، میں خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر میں نے خود کو سول پولیس یا فوجی حکام کے حوالے نہ کیا تو مارا جاؤں گا۔ پولیس طیارے پیچھے لگ جائیں گے، یہ ہیلی کاپٹر کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، وہ بھی فوجی جہازوں کا؟ وہ اسے مار گرائیں گے اگر میں نے اترنے سے انکار کیا۔ پائلٹ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ابھی کسی نے نہیں دیکھا تمہیں کیا معلوم، اور اگر تم مرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو چلو، میں بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی مجھ سے کہا جائے گا ہیلی کاپٹر اتار لوں گا، پھر تم فرار بھی نہیں ہو سکو گے، تمہیں پولیس یا ملٹری گرفتار کر لے گی، پائلٹ نے کہا۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے،
اس چانس کو مت گنواؤ۔ اگروال اپنی بات پر قائم رہا۔ میں اسے چانس نہیں سمجھتا، تمہارے ساتھ رہنے میں زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے مجھے۔ اس کا امکان کم ہے کہ ہیلی کاپٹر کا راستہ کوئی روکے۔ میں یہاں اتر گیا تو پھنس جاؤں گا۔ میرا نیپال جانا ہی بہتر ہے، وہاں پورا بندوبست ہے ہمارا۔ اب میں زبردستی نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ، میں نے کہا اور نیچے کود گیا۔ پائلٹ چلاتا رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اگروال کو اٹھا کے باہر پھینک دوں، لیکن میرے لیے وقت اہم تھا اور میں اگروال کو اپنے ساتھ اضافی خطرہ سمجھتا تھا۔ ہم تو خیر مطلوب تھے ہی، ہم سے زیادہ اگروال کی جان کے طلبگار وہ تھے جو اسے دوبارہ تختہ دار پر کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ میرے قدم زمین پر لگے تو پانی اور کیچڑ کے چھینٹے اڑ کر میرے چہرے تک آئے۔ میرے جوتے کیچڑ میں دھنس گئے اور زور لگا کے میں نے اپنے پاؤں اس دلدل جیسی زمین سے نکالے اور اوپر دیکھا۔ ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز زیادہ ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ بلندی کی جانب اٹھ رہا تھا۔ غالب نے کہا، اگروال نہیں آیا؟ نہیں، وہ سامری کے ساتھ نیپال جا رہا ہے، ہم نے ان کا ہنی مون خراب کر دیا تھا۔ میں نے کہا، پائلٹ مان گیا؟ پائلٹ کی انہوں نے ایک نہیں مانی۔ پائلٹ خود کو مقامی حکام کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی جان بچائے۔ اگروال اڑ گیا کہ جیسے کلکتہ آئے تھے ویسے ہی نیپال چلو، کوئی مداخلت نہیں کرے گا اور فلائٹ چارجز ہم ادا کریں گے۔ میں نے کہا، اب ہمیں کیا، ہماری طرف سے جہنم میں جائے۔ نازو نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، پھر اس کا سامان کیوں اتارا تم نے؟ ہیلی کاپٹر ہی میں رہنے دیتے۔ میں نے چونک کر کہا، اگروال کا سامان؟ ہاں، یہ بریف کیس ہمارا نہیں ہے جو تم نے پھینک دیا تھا۔ نازو نے کہا، ہمارے تو یہ 2 بیگ تھے۔ کیا اس میں؟ میں نے نازو کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ تم نے دیکھا؟ نازو نے نفی میں سر ہلایا اور اوپر اٹھ کے واپس جاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو دیکھتی رہی۔ یہ تو مکفل ہے، میں نے کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے یہاں سے تو نکلو، غالب بولا۔ رات بھر اس موسم میں ہم یہاں نہیں کھڑے رہ سکتے، کیچڑ اور پانی میں۔ گل نے بھی کہا، ہم سب بھوت بن گئے ہیں، لوگ نہ جانے کیا سمجھے گے۔ کون لوگ؟ نازو نے کہا، کہیں تو رات گزاریں گے کسی بستی میں، گل بولی۔ آبادی چاروں طرف ہے، میں نے کہا، کسی سمت بھی نکل چلو، آؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، نازو کو غالب سنبھال لے گا۔ ابھی ہم نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ فضا پھر فوجی طیاروں کی گھن گرج سے گونجنے لگی۔